وما علينا إلا البلاغ المبين. ہماری ذمہ داری تو بس صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ علمی و ثقافتی چینل سچا پیغام کے دینی تعلیماتی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے. آج کی مجلس میں ہم غفلت دور کریں کے عنوان پر بات کریں گے. سامعین کرام، آج کل ہم نہایت پریشان کن حالات سے گزر رہے ہیں. شاید پوری دنیا پر ایک ساتھ ایسے خوفناک حالات کبھی نہیں آئے. دن کی روشنی میں بھی آدھی رات کے اندھیرے ماحول کا سناٹا ہے اور خوف ہی خوف ہے. لیکن اس سب کے باوجود کئی لوگ ایسے ہیں جن کی موج مستی میں اور ان کی غفلت میں کوئی فرق آتا نہیں دکھائی دیتا ہے. پہلے اگر دین سے دور تھے تو اب بھی وہی بات ہے. نماز کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ مسجد بند ہے. پہلے اگر کسی قدر پنج وقتہ کی پابندی تھی، بس اب بھی اتنی ہی بات ہے. تہجد، دیگر نوافل اور دعاؤں کا سلسلہ شروع نہیں ہوا الا من شاء اللہ. اگر پہلے ڈیجیٹل کھلونے سے زندگی پاس کرنے کی عادت تھی تو اب اس میں کچھ اضافہ ہی ہوا ہے. اگر یہی غفلت جاری رہی تو پھر اس سے بڑے خطرناک عذاب کا انتظار کرنا ہوگا. صبح کو آ جائے یا شام کو. اللہ کی یاد سے غافل اس لیے ہو گئے کہ موت سے غافل ہو چکے ہیں، جبکہ موت سے انکار اس انسان کو بھی نہیں ہے جو خدا کا انکار کرنے والا ہے. موت کو سیدھے سیدھے دعوت دینے والی وبا کا ماحول ہے، پھر بھی موت سے غافل ہیں. سوتے بچے کو جگانے کے لیے پہلے آواز دی جاتی ہے، بار بار کہا جاتا ہے کہ اٹھ جاؤ، نماز کا وقت ہو چکا ہے، اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ، اسکول جانے کا وقت ہو چکا ہے، اٹھ جاؤ. مگر جب بچہ اٹھتا نہیں ہے، گہری نیند میں مست ہوتا ہے، تو پھر ہاتھ سے اس کو حرکت دی جاتی ہے. اس کے ہاتھ پیر کو پکڑ کر ہلایا جاتا ہے. پھر بھی وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے تو اب صرف ہلانے پر بس نہیں کیا جائے گا، تو اب صرف ہلانے پر بس نہیں کیا جاتا ہے، اسے زور سے ڈانٹتے ہوئے مارا بھی جاتا ہے. بس یہی بات ہے کہ ہماری غفلت کو دور کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے آواز دی جا رہی ہے. اگر اس پر نہیں جاگے تو پھر ہلایا جائے گا، اور پھر پتہ نہیں اس ہلائے جانے میں کتنا بڑا بھاری نقصان ہو جائے گا. پھر ہلائے جانے پر بھی نہیں جاگے اور اللہ کی طرف نہیں بھاگے تو عذاب کا جو کوڑا پڑے گا، بچنے کے لیے راستہ نہیں ملے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کتنی بڑی شان والے صحابی ہیں. انہوں نے ایک آدمی کو اپنے ساتھ لگا رکھا تھا اور اس کو یہ بتا رکھا تھا کہ بھائی تم مجھے وقتاً فوقتاً موت کی یاد دلاتے رہنا. چنانچہ وہ مختلف محفلوں میں، مختلف مجلسوں میں موت کا تذکرہ کرتے رہتے تھے اور حضرت کو اس طرح موت کی یاد دلاتے رہا کرتے تھے. ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں فرمایا، بھائی اب آپ کوئی دوسرا کام کر لیجئے. تو ان صحابی نے کہا کہ حضرت کیا اب موت یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی داڑھی کی طرف اشارہ کیا.
جس میں کچھ سفید بال آ گئے تھے۔ فرمایا یہ سفید بال مجھے موت کی یاد دلانے کے لیے کافی ہیں، مجھے ان کو دیکھ کر موت کی یاد آتی رہے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو داڑھی کے صرف سفید بال موت کی یاد دلانے کے لیے کافی تھے، اور آج ہم کو یہ موت کا منظر آنکھوں میں دکھانے والا کرونا موت کی یاد دلانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، اے دوست، تجھے کیا معلوم کہ بازار میں وہ کپڑا پہنچ چکا ہو جس سے تیرا کفن بننا ہے۔ حضرت کی بات کے مطابق ایسے کتنے واقعات خود ہم نے دیکھے ہیں کہ انسان اپنی شادی کے لیے باہر ملک سے آ رہا ہے اور اپنی شادی کی تیاری میں مصروف ہے، نکاح سے ایک دن پہلے وہ موت کے منہ میں چلا جا رہا ہے۔ ہم تو موت کو بھول ہی جاتے ہیں، لیکن موت کبھی ہمیں نہیں بھولتی۔ ٹھیک ہے، اس وقت بازار بند ہیں، مسجدیں بند ہیں، لیکن کیا اللہ کا دربار بھی بند ہے؟ اللہ کا دربار تو کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ کیا گھر میں اتنا پانی نہیں ہے جس سے وضو کر سکیں؟ کیا گھر میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ قبلہ رخ ہو کر نماز ادا کر سکیں؟ سورج ابھی مغرب کی طرف سے نہیں نکلا ہے، اور ابھی ہم سکرات کی حالت میں نہیں پہنچے ہیں، ابھی وقت بچا ہوا ہے۔ جاگیں، اللہ کی طرف بھاگیں، اسی میں ہمارے لیے دونوں جہاں کی سلامتی اور عافیت ہے، ورنہ آفت ہی آفت ہے۔ آخر میں یہ بھی سنتے جائیں کہ جو جاگے ہوئے ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ ایسے سونے والوں کو جگانے کی اور ان کی غفلت کو بھگانے کی کوشش کریں، ورنہ دونوں ہی ڈوب کر رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ معزز سامعین کرام، چونکہ اس سال کا رمضان المبارک لاک ڈاؤن کے دور میں شروع ہو رہا ہے، اس لیے ملک کے بڑے علماء کرام نے رمضان المبارک کے روزوں اور تراویح کے لیے چند خصوصی ہدایتیں دی ہیں، جس کو پیش فرمائیں گے مسجد حبیبیہ کے خطیب صاحب مولانا صلاح الدین صاحب۔ سماعت فرمائیں اور ان تمام باتوں پر سختی سے عمل فرمائیں جس میں ملک و ملت دونوں کا فائدہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسب معمول 5 وقتہ نمازیں اپنے گھروں میں ہی ادا کریں، مسجد کا رخ ہرگز نہ کریں۔ اسی طرح نماز تراویح بھی گھر کے تمام افراد گھر میں ہی ادا کریں۔ نماز تراویح کے لیے بھی گھروں میں آس پاس کا مجمع ہرگز اکٹھا نہ کریں، اور کئی گھروں کے افراد مل کر بھی مصلی نہ بنائیں۔ خصوصاً رمضان المبارک کے دن رات میں باہر گھومنا پھرنا ہرگز نہ کریں۔ لاک ڈاؤن کے دوران سحری کے لیے لاؤڈ سپیکر کے ذریعے جگانے کا نظام ہرگز نہ بنائیں۔ خرید و فروخت کے سلسلے میں حکومتی احکامات کی مکمل پابندی کریں۔ 6 دن یا 10 دن میں ختم قرآن کا سلسلہ گھروں میں یا مصلوں میں ہرگز قائم نہ کریں۔ مسجد میں مقیم مؤذن یا امام ختم سحری و افطار کا اعلان مساجد سے حسب معمول کر سکتے ہیں۔ یہ حکومت کے نافذ کردہ احکامات کے خلاف نہیں ہوگا۔ کسی بھی قسم کی دعوت یا افطار پارٹیوں سے مکمل پرہیز کریں۔ رمضان المبارک کے ایام میں ضرورت مندوں کی خبر گیری کریں۔ اپنے رشتہ داروں، پڑوسیوں اور غیر مسلم مستحقین کا بھرپور تعاون کریں۔ رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں خصوصاً افطار اور تہجد کے وقت ملک اور پورے عالم انسانیت کی فلاح اور موجودہ صورتحال سے نجات کے لیے دعاؤں کا خصوصاً اہتمام کریں۔ نمبر 13، والدین، سرپرست اور ذمہ دار احباب سے گزارش ہے کہ اپنی اولاد اور زیر اثر افراد کو ہر ایسی حرکت سے باز رکھیں جس سے ملک و ملت کے مفادات کو نقصان پہنچے۔
نوجوانوں سے خصوصی گزارش ہے کہ رات کے وقت ٹو ویلر اور کار وغیرہ سواریوں میں ہرگز نہ گھومیں اور نہ ہی ویلنگ کریں۔ باہر نکلنا سخت منع ہے اور قانون کی خلاف ورزی کی صورت میں پولیس کی طرف سے سخت کارروائی ہوگی۔ اور آخر میں خصوصی گزارش کی جاتی ہے کہ مدارس دینیہ ملت اسلامیہ کا سرمایہ ہے، اس کی حفاظت و بقا ہم سب کی ذمہ داری ہے، لہٰذا حسب معمول مدارس کا تعاون جاری رکھیں اور خود پہنچانے کی فکر فرمائیں۔ ذمہ داران مساجد و مدارس سے گزارش ہے کہ امام و مؤذن، اساتذہ اور خدام کا بھرپور تعاون کریں اور ان کی تنخواہوں میں کوئی کٹوتی نہ کریں۔ اہل محلہ سے گزارش ہے کہ حسب معمول اپنے مساجد کا تعاون جاری رکھیں۔ یہ تمام گزارشات تمام احباب سے کی جاتی ہیں، لہٰذا آپ تمام اس کا اہتمام فرمائیں اور اس کا خیال رکھیں اور اس پر عمل کرتے رہیں تاکہ حکومت کے نافذ کردہ قوانین کی کوئی خلاف ورزی نہ ہونے پائے اور اس کی وجہ سے نہ ہمارا کوئی نقصان ہو اور نہ دوسروں کا نقصان ہو۔ امید کی جاتی ہے کہ علماء کرام کی ان تمام باتوں کا لحاظ کیا جائے گا اور ان پر عمل کیا جائے گا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سامعین کرام، شرعی مسائل کے موضوع کے تحت دادی اور نانی کے ترکے کے مسائل سماعت فرمائیں۔ اس مسئلے میں پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دادی کو ترکہ ملنے کے مسائل اور مرحوم کی نانی کے مسائل الگ نہیں ہیں، یعنی دادی کا حصہ الگ نہیں ہے اور نانی کا ترکہ الگ نہیں ہے۔ شریعت کے اس سبجیکٹ میں دادی اور نانی دو سگی بہنوں کی طرح ہیں۔ جس طرح دو سگی بہنوں کو ملنے والا حصہ دونوں کے درمیان برابر سرابر تقسیم ہوتا ہے، بڑی بہن کو زیادہ، چھوٹی بہن کو کم، ایسا نہیں، بلکہ بہن چھوٹی ہو یا بڑی، بھائی چھوٹا ہو یا بڑا، دونوں کو برابر حصہ ملتا ہے۔ اسی طرح اس مسئلے میں مرحوم پوتے اور نواسے کا ترکہ دادی اور نانی کو برابر سرابر ملتا ہے۔ اس وضاحت کے بعد یہ سمجھیں کہ نانیوں اور دادیوں کو ترکہ اسی صورت میں ملتا ہے جبکہ مرحوم کی ماں یا باپ یا دادا نہ ہو۔ مرحوم کی ماں یا باپ یا دادا میں سے کوئی نہ ہو تو مرحوم کی نانی اور دادی کو چھٹا حصہ ملتا ہے جو دونوں کے درمیان برابر سرابر تقسیم ہوگا۔ اسی کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیں، مرحوم کی ماں کی موجودگی میں نانیوں اور دادیوں کا حق نہیں بنتا ہے۔ اسی طرح باپ یا دادا کی موجودگی میں دادیوں کو ترکے میں حق نہیں بنتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رہے کہ نانی موجود ہو تو پردادی کو حق نہیں بنتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رہے کہ دادی موجود ہو تو پڑنانی کے حق پر کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ دونوں کو ایک ساتھ حق ملتا ہے۔ سامعین کرام، یہ نانیوں اور دادیوں کو مرحوم پوتے اور نواسے کے ترکے میں سے حق اور حصہ ملنے کے مسائل اور اس کی تفصیلات سن کر یقیناً آپ کو تعجب ہوا ہوگا کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ یہاں تو سگی بیٹیوں کو محروم کیا جا رہا ہے اور ادھر نانی پڑنانی، دادی پڑدادی، مرحوم کے باپ کی دادی، مرحوم کے باپ کی نانی کو ترکے میں حق ملنے کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ آخر یہ کون سی دنیا کے مسائل ہیں؟ سامعین کرام، یہی وہ مسائل ہیں جن کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد کئی عیسائی عورتیں اسلام قبول کرنے پر مجبور ہوئیں۔ اسلام ہی وہ دین فطرت ہے جس نے انسان کے فطری تقاضوں کی تکمیل کا پاس و لحاظ کیا ہے۔ دنیا والوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اسلام صرف نماز، روزے اور حج و عمرے کا نام نہیں، بلکہ وہ حقوق المعبود سے کہیں زیادہ حقوق العباد پر زور دے کر انسانوں کو راحت اور عزت کی زندگی عطا کرتا ہے۔ سامعین کرام، آداب زندگی کے موضوع کے تحت اولاد کی تربیت اور اولاد کے حقوق و آداب سماعت فرمائیں۔ یہ ایک ادب ہے، جب بچہ بولنا شروع کرے، یعنی بات کرنے کی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے اور بات کرنے لگے،
تو سب سے پہلے اس کو کلمہ شہادت سکھانا۔ یہ ایک ادب ہے، بچپن ہی سے اچھائیوں کا عادی بنانا، برائیوں اور ناپسندیدہ اخلاق و عادات سے اور بری باتوں سے روکنا۔ یہ ایک ادب ہے، 7 سال کی عمر ہو جانے پر نماز کا حکم کرنا اور 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر مارنا۔ مارنے کا مطلب شریعت کی حد میں رہتے ہوئے مارنا، یعنی ایسا مارنا کہ جس کی وجہ سے جسم پر نشان نہ پڑنے پائے، صرف اتنا مارنا کہ بچے میں ڈر پیدا ہو جائے کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو میری پٹائی ہوگی۔ ایک ادب ہے 10 سال کی عمر ہو جانے پر اولاد کے بستر الگ کر دینا۔ طب نبوی سے علاج و معالجے کے موضوع کے تحت ایک روایت سماعت فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے سے پہلے خربوزے کا استعمال پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور بیماریوں کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ سامعین کرام، جائزہ لینے کے موضوع کے تحت بڑی معذرت کے ساتھ ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ موجودہ لاک ڈاؤن کے پریشان کن حالات میں مزدوروں اور غریب پیشہ ور انسانوں کی مدد کا آپ نے کہاں تک خیال کیا اور کہاں تک آپ نے ان کی مدد کی؟ کامنٹ باکس میں آپ اس کا جواب لکھیں گے۔ آخر میں ایک دعا پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ، میں آپ سے تندرستی، پاک دامنی، امانت، حسن اخلاق اور تقدیر پر رضامندی کی توفیق مانگتا ہوں۔ بڑی اچھی دعا ہے، اس کو یاد کر لیں اور اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں۔ بہرکیف سامعین کرام، آج کے پروگرام میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔